بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو کسٹم والے جو ہیں وہ ملک کے کسی حصے میں بھی ہیں تو بادشاہی ہیں، ان کی اپنی ایک نگری ہے، ان کا اپنا ایک قانون ہے، اور وہ اس قانون کو کس طریقے سے موڑ لیتے ہیں، ممکنات قانون ان کے لیے بنی ہوئی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بلوچستان سے خصوصی طور پہ کئی رپورٹس دی ہیں کہ وہاں پہ کس طریقے سے سمگلنگ کی جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک تحقیقاتی رپورٹ بتائیں گے کہ بلوچستان میں جو کسٹمز سے کے افسران ہیں ماہانہ کتنے کروڑ روپے اکٹھے کرتے ہیں، اور پھر مبینہ طور پہ کون سی سیاسی شخصیت ہے جو ان کی اس وقت سرپرستی کر رہی ہے اور ماضی میں بھی کر رہی تھی۔ تو ہمارے جو ادارے ہیں، خاص طور پہ FBR، پھر وزیر اعظم، اور پھر وزیر خزانہ، اور پھر خاص طور پہ میں جناب فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس معاملے کی تہ تک پوری چھان بین کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ دیمک جو لگی ہوئی ہے قومی معیشت کو، اس دیمک کا علاج کیا ہے۔ دیمک کا علاج تو ظاہر ہے فیلڈ مارشل نے کرنا ہے، وزیر اعظم نے کرنا ہے، یا وزیر خزانہ نے کرنا ہے، اور چیئرمین FBR کے تو ویسے بھی سنا ہے کہ وہ آج گئے یا کل گئے، لیکن پھر بھی ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی، وہ کسی انسپیکٹر کو یا کسی کلیکٹر کسٹم کو ادھر ادھر تو کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اگر آگے احد درانی جیسا انسپیکٹر ہو جو 2 بلیاں رکھتا ہے، اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے چیئرمین FBR۔ وہ چیئرمین، میں نے سنا ہے کہ چیئرمین FBR کی جو ٹرانسفر کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، وہ بھی ان 2 بلیوں کا کمال کہا جا رہا ہے کہ جی اس نے ان بلیوں کے بال جو ہیں وہ FBR میں پھینکے ہیں احد درانی نے، اور جو چیئرمین FBR ہیں جناب راشد لنگڑیال صاحب، ساتھ ہی ان کے جانے کی خبریں شروع ہو گئی ہیں۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ریسرچر ہیں جناب SH بنگش صاحب، ان سے ہم جانیں گے کہ پہلے تو میں ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ بتائیں قوم کو کہ صرف بلوچستان یہ شمار ہوگا کوئٹہ سے کراچی تک، باقی بھی ایریاز جو ہیں اور جتنی بھی چیک پوسٹیں ہیں، نوکھنڈی، دال بدین وغیرہ، سب کی سر لک پاس وغیرہ، یہاں پہ کتنا جو ہے وہ ماہانہ کتنے کروڑ روپے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ میری اطلاع تو ویسے اربوں میں ہے، لیکن جو رپورٹ آئی ہے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ السلام علیکم جناب بنگش صاحب۔ جی وعلیکم السلام مانگڑ صاحب۔ جی بنگش صاحب، کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بلوچستان کی جو چیک پوسٹیں ہیں، سنا ہے کہ بہت بڑی دکانیں بن گئی ہیں۔ بہت شکریہ مانگڑ صاحب، جب یہ رپورٹ مجھ تک موصول ہوئی اور میں نے اس کو پڑھا تو سچ میں میرے کانوں سے دھوئیں نکلے۔ ایک تو اردو کا محاورہ ہے نا، لیکن میرے کان سے سچ میں دھوئیں نکلے۔ ظاہر ہر محب وطن پاکستان یہ سوچتا ہے کہ یار ہمارا ملک کیسے سنورے گا جب اس طریقے سے لوٹ مار ہو رہی ہے۔ اچھا، اس میں کریڈٹ جاتا ہے جی تفتان رائفلز کو۔ یہ کسٹم کی ایک فورس ہے جو کہ اسمگلنگ اور اس طرح کی چیزوں پر نظر رکھتی ہے۔ تو کہانی یہاں سے شروع ہوئی کہ 5 ارب روپے کا اسمگلنگ کا سامان جو ہے نا، تفتان بارڈر پہ تفتان رائفلز نے پکڑا۔ 5 ارب روپے کا سامان، 5 ارب روپے، ٹھیک ہے۔ یہ میں 5 ارب اس لیے دہرایا کہ اب یہ 5 ارب 12 لاکھ میں کیسے تبدیل ہوگا، یہ ساری سٹوری میں یہ جادو بتاؤں گا آپ کو۔ 5 ارب 12 لاکھ میں تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا جی، کسٹم افسران کو جو ہے نا، چونکہ ان کا کام تھا اسمگلنگ کی چیزیں تھی کسٹم میں، اس میں سپاری، کپڑا اور پتہ نہیں نمک، چینی کی ٹائپ چیزیں شامل ہیں، تو یہ انہوں نے ان کے حوالے کر دی۔ تفتان سے جو قریب ترین چیک پوسٹیں بنتی ہیں نا کسٹم کی، وہ ہے جی دال بندین اور نوکھنڈی، ٹھیک ہے۔ لیکن معجزہ یہ ہوا کہ یہ جو 5 ارب کا سامان تھا، یہ دال بندین اور نوکھنڈی جانے کے بجائے کوئٹہ کے قریب ایک بالائی سم تھنگ نیم ہے، وہاں پر ایک گودام میں پہنچی جناب کسٹم انسپیکٹر وطن دوست اینڈ نجیب اللہ کے پاس۔ یار وطن دوست کی میں نے بڑے چرچے سنے ہیں، نام دیکھے وطن دوست ہے لیکن کام سارے وطن دشمن کے ہیں۔ اچھا جی، ان کے پاس پہنچ گیا۔ اب اچھا، میں آپ کو ایک اور اپنے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ اس سارے روٹ پہ میں نے پرسنلی ٹریول کیا ہوا ہے۔ وہ تو ہے، آپ دبنگ آدمی ہیں۔ شکریہ، لیکن یہ تفتان سے نا کوئٹہ تک جوب، یہ سارا میں نے پرسنلی، میں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے نا رشوت ستانی دیکھی ہے وہاں پہ۔ صحیح، تو یہ میری گواہی بھی ڈل گئی اس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو وطن دوست اور ان کے پاس جب یہ سامان پہنچا تو انہوں نے یہ جو گودام ہے کسٹم کا، یہاں پر جب سامان بھجوایا تو وہاں پر اس کی انٹری ہوئی 12 لاکھ روپے کی۔
5 ارب کے سامان کی 5 ارب کے سامان کی. واہ. اور اس کی جب وہ رپورٹیں ہمیں ملی تو یہ رپورٹ ملی کہ جناب کسٹم انسپیکٹر وطن دوست و نجیب اللہ اپنی اور ساتھیوں سمیت جن کے نام میں ابھی بتانے لگا ہوں اگلی بات میں. یار سامری جادوگر زندہ ہوتا تو ان کا مرید ہو جاتا, ان کا شاگرد ہو جاتا. ہاں جی, کہ کہ یار یہ کام بتاؤ کیسے کہ ہم اتنا جادو کرتے ہیں, اتنے پیسے نہیں کماتے, یار جو تم جادو کرتے ہو عرب کو لاکھوں میں بدل دیتے ہو, یار یہ کام سکھاؤ مجھے. حالانکہ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ قومی خزانے کو فائدہ پہنچائے, جو 12 لاکھ ہے اس کو 5 ارب بنائے. نہیں, انہوں نے 5 ارب کو 12 لاکھ بنا دیا. کیا انہوں نے, جو انہوں نے سپاری جمع کرائی نا, یہ چھالیا سپاری جو کراچی میں آج کل زیادہ یوز ہوتی ہے, وہاں پر گلی سڑی جو کہ سپوائل شدہ تھی وہ گودام میں جمع کرائی. بہت اچھے. پھر اس میں کچھ یہ چینی اور سفید نمک چیزیں, اب وہ نمک کس چیز کے بدلے وہاں نمک شامل کیا گیا ہے یہ تحقیقاتی ادارے. آپ کو پتہ ہے نا, ایک رپورٹ ہم نے کی تھی جب لاہور کے گودام سے وہ چیزیں چوری ہوئی تھی, انہوں نے وہاں پہ اینٹیں تھیلوں میں ڈال کے چورا اور اس طرح, اور پھر ایک وہ دودھ کی جگہ جو ہے نا وہ شامل کر وہ بھی انہوں نے مٹی کے تھیلے بھر دیے تھے نا. تو اس میں بھی یہی ہوا, اب پتہ نہیں کس چیز کے بدلے نمک شامل کیا گیا ہے. تو یہ چیزیں ساری جمع کرائیں اور انٹری کی گئی 12 لاکھ روپے کی. ٹھیک ہے, یہ ساری جمع ہو گئی. 5 ارب میں کدھر گیا یہ, کس کو گیا, ٹھیک ہے, اس کے کچھ نام آگے آنے والے ہیں. اچھا وہ بتائیں نا. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ اچھا جی تفتان سے نا کوئٹہ تک راستے میں جو چیک پوسٹیں معروف ہیں نا, جس پر کاروائی بھی ہوئی تھی ایک باری, وہ میں ملک زین کی آپ کو آگے بتانے لگا ہوں کہ پھر وہ سسپینڈ بھی ہوا. یہ ہے جی نوکنڈی, دال بندین, نوشکی, پنچ پائی اور لک پاس. یہ نامور چیک پوسٹیں ہیں کہ جن کے اوپر کسٹم, لیویز اور یہ دیگر ہمارے سیکیورٹی فورسز وغیرہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر چیک پوسٹ پہ جو ہے نا, چیک پوسٹ کی جو قیمت ہے وہ 35,000 سے 2 لاکھ روپے ہے. ارے واہ. یعنی آپ نے اسمگلنگ کا سامان ٹرانسفر کرنا ہے نا ان چیک پوسٹوں پہ, تو ریٹ اور سامان کے مطابق جو وہاں پر لگے گا نا وہ بنے گا جی 35,000 سے لے کے 2 لاکھ روپے تک. اب کون 35 لے گا, کون 2 لاکھ لے گا, یہ ان کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے. اس کرائٹیریا کے مطابق یہ آپس میں تقسیم چلتی رہتی ہے. ارے واہ. ٹھیک ہے, اچھا جی, اس میں جب دوسری ہمارے ذرائع نے ہم تک پہنچایا, ایک ایسے جو ہے نا ملازمین جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے تنخواہ پاتے ہیں, ان کے پاس 2 مہینے میں 25 کروڑ سے لے کے 50 کروڑ روپے جمع ہوا. توبہ. یعنی تنخواہ ایک کسٹم آفیسر کی کتنی تنخواہ ہوگی؟ ہم کہتے ہیں لیٹ سپوز 5 لاکھ ہوگی. ٹھیک ہے, کسٹم کا انسپیکٹر ہے نا, تو انسپیکٹر کی تنخواہ تو اتنی نہیں ہوتی کہ وہ 25 کروڑ روپے 2 مہینے میں کما لے گا یا 50 کروڑ روپیہ. تو یہ سارے گھوٹالے کی کوئی تحقیقات ہی نہیں ہوئی. وہ انہوں نے کہا کہ چلیں, سب دا پلا سب دی خیر. ہاں, اگر تحقیقات ہوئی ہیں, کچھ تبادلے ہوئے ہیں, تو وہ صرف اس وجہ سے ہوئے ہیں یا اس لیے ہوئے ہیں کہ جو بڑی مچھلیاں ہیں ان کو جو ہے نا جان خلاصی کی جا سکے. یہاں پر یہ جو پوری ٹیم ہے نا کہ جو سارا ورک کرتی ہے, جن کے ناقص کارکردگی کے باوجود نہ ان کے تبادلے ہوتے ہیں نہ وہ سسپینڈ ہوتے ہیں. ان میں جناب سیر فہرست ہیں خشیش راٹھی صاحب, فراز فیاض صاحب, ذیشان عالم صاحب اینڈ وطن دوست صاحب. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ سب جو ہے نا ان کے ساتھ شامل ہے, اور شامل ہونے کے بعد ان کا جو لنک ہے وہ احد دورانی کی ٹیم میں شامل ہوتا ہے. احد دورانی اوپر کیپٹن کے طور پہ, 2 بلیوں والی سرکار, کیپٹن کے طور پر ان کو جو ہے نا ڈیل کرتے ہیں. اور احد دورانی کے ساتھ بھی جناب ڈپٹی کلیکٹر کسٹم شاہ فیصل صاحب جو ہے نا, یہ ان سب کے جو ہے نا کوچ ہیں. اچھا, یعنی یہ اوپر بیٹھے کوچ تو دیکھیں, میری بات بتائیں سنیں, کوچ احد دورانی جو 15 سال سے ایک جگہ پہ بیٹھا ہے, ویسے تو اس کو 20-25 سال اسی جگہ پہ ہو گئے ہیں. بھرتیاں وہ کرتا ہے, پوسٹنگ ٹرانسفر وہ کرتا ہے, لین وہ دیتا ہے سب کو کہ کس گاڑی سے کتنا پیسہ لینا ہے, کس کو کیا دینا ہے, افسران کو کیسے مطمئن رکھنا ہے, کون سا افسران ذرا سخت ہے اس کے کمرے میں بلیاں چھوڑ کے, جو مخلص ہے نا, جو مخلص ہے اس کی توہین کیسے کرنی ہے,
توہین کر کے اس کو وہاں سے بدزن اور بددل کیسے کرنا ہے اور ایٹ دی اینڈ وہاں سے اس کو ٹرانسفر کر کے کہیں دور پھینکنا کیسے ہے, یہ بھی ان کی ایک سکل ہے. ہاں یہاں یہ بھی ایک سکل ہے. یہاں ایف بی آر کے جو بڑے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی اس بندے کی وجہ سے ہماری انکمنگ میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے, اسی لیے اس کو وہاں سے ہٹایا بھی نہیں جاتا. اور یہ میری اطلاع کے مطابق کچھ افسران جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے اب معیشت بہتر بنانے کے لیے کام کرنا ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ویژن ہے, تو اس کے کمرے میں یہ 2 بلیاں چھوڑ دیتے ہیں. یقین مانے 2 بلیاں اس نے رکھی ہوئی ہیں, مشہور ہے وہاں پہ. یہ اب کوئی محاورہ تن ہے؟ نہیں 2 بلیاں جینون ہیں, فزیکلی 2 بلیاں چھوڑ دیتے ہیں. 2 بلیاں اس کے پاس جادو کی ہیں. وہ یار مجھے کسٹم کے افسران نے بتایا اچھا کہ جس افسر کے کمرے میں 2 بلیاں چلی جائیں وہ اس کا مرید ہو جاتا ہے. تو یہ تو پھر انہوں نے بنگال سے منگائی ہوں گی, کیونکہ جادو وہیں سے آتا ہے. ایک کسٹم کے مجھے دوست نے بتایا کہ جب عمران خان یہ بنیادی طور پہ تو عمران خان فین آدمی ہے یہ, اچھا, لیکن اب ذرا اس نے نہیں, لیکن یہ جو شاہ فیصل ان کے جن کو میں نے کوچ کا, ان کا تعلق تو سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کے ساتھ جڑتا ہے. انہوں نے ان کی اشر باد رکھی ہوئی ہے. وہ سر دیکھیں نا, جو پھر کاکڑ صاحب جو تھے, کاکڑ صاحب نے تو پورے بلوچستان کا ہی خیال رکھنا تھا نا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یار ادھر سے واپس بھی تو جانا ہے نا. 3 مہینے 4 مہینے پرائم منسٹر ہوں. نہیں خیر تو وہ تو سال لگا گیا, سال کا مطلب نگران تو 3 مہینے کے لیے آتا ہے. تو اس نے تو ان کا خیال تو رکھنا تھا نا کاکڑ نے. لیکن یہ جو آحت درانی صاحب ہیں نا, ان کی یہ صلاحیتیں جو ہیں 2 بلیوں والی, یہ بڑی وہاں پر چرچا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ اگر میں عمران خان کو رہا کروانا چاہوں نا تو 2 بلیاں اگر میں چھوڑ دوں نا تو عمران خان یہ جو جیل سپریڈنٹ ہے وہ عمران خان کے لیے سارے دروازے کھول دے گا. نہیں تو اگلا نگران وزیر اعظم پہ راحت درانی صاحب کو نہ بنا دیا جائے. اللہ کی قسم ایسے لوگ بن بھی جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, جتنی وہاں بیٹھ کے وہ خدمات سر انجام دے رہا ہے, اچھا, تو اس کے تو لنکس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے یار. صاحب میں آپ کو ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ نگران وزیر اعظم بن جائیں یا یہ سچ میں وزیر اعظم بن جائیں یا پریزیڈنٹ بن جائیں, نقصان عام آدمی کا ہے. قومی خزانے کو جو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں نا, 2 مہینے میں 1 دن میں 5 ارب کا, دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے. اصل میں اس ملک میں کوئی ایک آحت درانی تو نہیں ہے نا, یہ ساری بات. اب آپ دیکھیں نا یہاں پہ لاہور میں اصغر بوریوال, جی, اس نے جناب علی پنجے گاڑے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ فیصل ڈیلوں پرچے ہوئے ہیں. فیصل ڈیلوں جیل میں, اصغر بوریوال جو ہے وہ پکڑا نہیں جا رہا. کراچی میں کیا سے کیا ہو رہا ہے, جی ٹھیک ہے, پشاور میں کیا سے کیا ہو رہا ہے. میں ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ انہوں نے پشاور میں انعامات بھی تقسیم کیے ہیں. میں کہہ رہا ہوں سر جی کیا سے کیا, جی یہاں تو کمال ہو گیا جناب. گاڑیاں کہاں سے کہاں لاپتہ کر دی ہیں انہوں نے, نان کسٹم پیڈ گاڑیاں, اس کی سٹوری الگ سے کریں گے انشاءاللہ. اور ایک صاحب ہیں کسٹم آفس کے, وہ سرکاری اے سی اتار کے گھر لے گئے. ایک اور صاحب ہیں, ان کو الاؤ ہی نہیں تھا, ایکوا گاڑی لے گئے. اب انہوں نے ایکوا گاڑی چونکہ واپس کرنا تھی, انہوں نے ایکوا گاڑی کی دفتر میں کہا جی وہ چوری ہو گئی ہے. میں نے ان کو فون کہا کہ جی چوری ہوئی ہے تو میں ریحان, اس نے کہا جی میں کل آپ کو ایف آئی آر بھجواؤں گا. آج ہو گیا جی 26واں دن ہے, ایف آئی آر کی کاپی نہیں آ رہی. لیکن اگر ایف آئی آر کی ہوئی ہوتی تو ایف آئی آر کی کاپی آ جاتی نا. ہاں جی, آپ ان کی دیدہ دلیری دیکھیں نا کہ یار کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے نا. ہاں یہ سارا مسئلہ ہے کہ ان کے اوپر یہ دیکھیں جو ہم نے سٹوری بریک کی ہے کہ وزیر اعظم اسکواڈ کی گاڑی جو ہے لاپتہ ہو گئی. اچھا, اس کے بعد ایک نیا کٹا کھلا ہے کہ جی لائف سٹاک جو خیبر پختونخوا ہے وہاں ان کی 80 گاڑیاں لاپتہ ہیں. اور مجھے ایک دوست نے تصویر اسلام آباد سے بنا کے بھیجی ہے, خیبر پختونخوا کی صرف گاڑی ہے, 6 ماہ سے ایک گلی میں کھڑی ہوئی ہے. میں کہا جی کہ گلی کے وہ گھر کے اندر کر دیتے ہیں, کبھی باہر کر دیتے ہیں. وہ میں نے آج تصویر چلا دی ہے, میں کہ جس کی ہوگی کوئی آگے پتہ کر لے گا کہ بھائی جان کس کی ہے گاڑی. اب آپ دیکھیں کہ ایک محکمے کی 80 گاڑیاں غائب ہیں, اور یہ جو گاڑیاں 200 گاڑیاں ابھی چیئرمین ایف بی آر والوں کو لے کے گئے, کوئی کیا پتہ چلے گا. نہیں تو یہ تو علی امین گنڈا پور صاحب سے پہلے ہمیں بڑی شکایات ہیں, ان میں اضافہ ہو رہا ہے کہ بھائی جو ہے نا ایکشن کیوں نہیں لے رہے. اب سی ایم میں کہہ رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور نہیں, آپ کراچی سے لے کے علی امین گنڈا پور تک جائیں, کوئٹے کا چکر لگائیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا. جی ہم نے کافی پروگرام بریک کیے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا تھا نا کہ 600 ارب روپے کا نقصان ہے قومی خزانے کو کسٹم کی اس کی وجہ سے, اگر اس کے اوپر فری اینڈ فیئر تحقیقات ہوئی نا تو یہ 600 کھرب سے بھی زیادہ کی جو ہے نا وہ چوری بنتی ہے, جتنے اسٹوریاں ہمارے سامنے. میں کہہ رہا ہوں جی اب یہ گاڑیاں بھی تلاش کرنی چاہیے. جی گاڑی مل گئی نا, اب یہ آپ صرف اس پہ غور کریں کہ وزیر اعظم اسکواڈ کی لگژری گاڑی لاپتہ ہو گئی. وہ تو چلو مل گئی, وہ تو خاتون کا جھگڑا ہو گیا تو مل گئی نا. آپ پورے سارے محکموں کی گاڑیاں, مجھے سندھو صاحب بتا رہے تھے کہ بھائی جان یہاں تو سی ڈی کی گاڑیاں بڑی لاپتہ ہیں.
یہ ساری تحقیقات ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. مجھے ایک کسٹم کے اعلیٰ افسر نے بتایا کہ بھائی جان جب بھی کوئی کلیکٹر کسٹم جہاں اس کی تقرری ہوتی ہے نا، وہ جاتے ہی کہتا ہے کہ جی ایک گاڑی تو ہوگی میری، ایک گاڑی ہوگی میرے بیوی بچوں کی، ایک گاڑی ہوگی میری سالی کی، ایک گاڑی ہوگی میرے سالے کی، 4 ہوگی. 5ویں گاڑی کہتا ہے وہ میری دوست کی. 5 گاڑیاں اور پیٹرول سرکار کا مونیٹائز دلے پہ رہے ہیں. اچھا پوچھتا کوئی دوسرا پوچھتا کیوں نہیں؟ کیونکہ باقی نے بھی یہی دھندا کیا. تو ناظرین اس کی فالو اپ سٹوری بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ ایک رپورٹ میرے بھائی نے ریسرچ تیار کی تھی جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا. اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی معاشی دہشت گردی ہے، کتنا بڑی مالیاتی بدعنوانی ہے. تو یہ کسی ایک بندے کے ذمہ نہیں ہے، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم صاحب اگر چاہیں تو یہ اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے. پہلے تو عہد دورانی کی دونوں بلیاں قابو کریں، اور عہد دورانی کو قابو پھر آٹومیٹک ہو جائے گا. عہد دورانی قابو ہو جائے گا تو سارا کا کچا چٹا کھل جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کس نے کتنی گاڑیاں چھپائی ہوئی ہیں اور مال کس طریقے سے 5 ارب کا مال 12 لاکھ میں کیسے تبدیل ہوتا ہے. شمشاد مانگٹ اور جناب ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.